قرآن کریم کے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور بزرگان امت کی پیش خبریوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور بعثت کا زمانہ 13ویں صدی کے اواخر یا 14ویں صدی ہجری کے شروع سے ہرگز تجاوز نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف اپنے حکم و امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ امر تدبیر یعنی دین حق آسمان کی طرف چڑھ جائے گا جس کی مقدار 1 دن ہوگی، اور وہ تمہارے اندازے کے مطابق وہ دن 1000 سال کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں کو خیر القرون یعنی بہترین صدیاں قرار دیا ہے۔ گویا آسمان سے زمین کی طرف تدابیر امر 3 صدیوں میں ظہور میں آئی، اور پھر 1000 سال کی مدت میں ایمان دوبارہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور 13 صدیوں کے بعد مکمل طور پر اس دنیا سے اس کی حقیقت اٹھ گئی۔ ایسے زمانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان ثریا پر ایمان جا کے معلق ہو جائے گا اور زمین اس کی برکات سے محروم نظر آئے گی، تو ایک فاصل اصل شخص اسے دوبارہ دنیا میں واپس لے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق 13 صدیوں کے بعد حقیقی ایمان کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا تھا، لہذا ثابت ہوا کہ اس ایمان کو ثریا سے واپس لانے والے شخص نے 14ویں صدی میں ہی مبعوث ہونا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 صدیوں کے گزرنے کے بعد نشانات کا ظہور شروع ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ المائے 3 پر آنے والا الف لام 1000 سال کے بعد کی 2 صدیوں کی طرف اشارہ ہو، اور اسی وقت یعنی 1200 سال کے بعد ظہور مہدی ہوگا۔ اب واضح ہے کہ 12 صدیوں کے بعد علامات مہدی ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اور پھر 13ویں صدی کے آخر میں 14ویں صدی کے مجدد یعنی امام مہدی کا ظہور ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب 1240 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد امام مہدی مبعوث ہوں گے۔ اس کے علاوہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور امام مہدی ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ چنانچہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پیدائش سن 1250 ہجری میں یعنی 13ویں صدی ہجری میں ہوئی، اور صدی کے آخر میں یعنی سن 1290 ہجری میں آپ علیہ السلام کو مکالمہ مخاطبہ وحی الہام کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح عیسائیوں کی عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال میں آخری زمانے کے متعلق حضرت دانیال کے مکاشفہ کا ذکر ہے، جس میں خدا نے کئی باتوں کا انکشاف کیا، اور اس میں لکھا ہے 1290 دن ہوں گے، مبارک ہے وہ جو انتظار کرتا ہے۔ عہد نامہ قدیم دانیال باب 12 آیت 9۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب عیسائی حضرات انتہائی شدت اور بے صبری سے مسیح کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے۔ مشہور مسیحی اسکالر جے بی ڈمبل اپنی کتاب دی اپوائنٹڈ ٹائم مطبوعہ لندن میں لکھتے ہیں، The New Era, all the 9 methods in both diagrams is 5896 and half, hour 1898 and quarter by Charles Ziegler. مسٹر جے بی ڈمبل سن 1898 کے اپریل تک امید کرتے تھے
کہ مسیح کی آمد ثانی ہو جائے گی۔ اس پرانی کتاب کا انٹرنیٹ ریفرنس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس موضوع پر اور بھی بہت سی کتب عیسائی کلیساؤں کی طرف سے لکھی گئیں، جس میں 19ویں صدی کے اختتام ہی کو مسیح کی دوبارہ آمد کا وقت قرار دیا گیا، جس میں سے ایک کتاب جیزس از کمنگ ہے، جس کا لنک آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسے آپ آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب کرائسٹ سیکنڈ کمنگ ہے، اسے بھی آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام حوالہ جات کے علاوہ ہندو اور سکھ مذہب میں بھی ایک مسلح یعنی امام مہدی کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جو منشاء الہی سے تحریف سے بچ گئی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ یہ مذاہب بھی ایک دور میں خالص توحید پر قائم تھے، مگر بعد میں شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ لہذا ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرشن کے نام سے ایک مسلح یا نبی بھیجا تھا، جس کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور کرشن علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی پیشخبریاں بھی کی تھیں، جو آج بھی ہندوؤں کی مذہبی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کرشن علیہ السلام کی اپنی آمد ثانی کے متعلق بھی بہت سی پیشگوئیاں ملتی ہیں، جس میں ان کی آمد ثانی کا زمانہ بھی سن 1844 کے بعد کا دور ہے، جس کا ایک حوالہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھجن مہاتما سرداس جی 900 سے اوپر ایسا یوگ پڑے، 700 ورش تک ستیگ بیتے دھرم کی بیل بڑھے، یعنی 1900 سال بکرمی بمطابق 1844 واقعہ ہوگا، سچے دھرم کی بیل خوب پھیلے پھولے اور پھلے گی۔ پھر اسی طرح حضرت بابا گرو نانک نے بھی اس عظیم موت کی آمد کے متعلق فرمایا، آون 78 جاون 97 اور بھی اٹھسی مرد کا ٹیلا، یعنی ایک خاص مدت 1821 سے 1840 کے درمیان مرد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اٹھے گا، اور عین اس مدت کے درمیان سن 1835 میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پیدائش ہوئی، اور اس طرح یہ عظیم و شان پیش گوئی بھی آپ علیہ السلام کی ذات میں پوری ہو گئی۔ یہاں جس دور کا ذکر ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، کیونکہ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اسی طرح ان کا کامل غلام بھی تمام عالم کے لیے مبعوث ہونا چاہیے۔ لہذا اس موعود کو یہود و نصارہ مسیح، ہندو کرشن اوتار، سکھ کلکی اوتار، اور مسلمانوں کے لیے وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، اور یہی وقت اس عظیم موعود کے آنے کا ہر مذہبی کتب میں پایا جاتا ہے، اور یہی وہ مبارک وقت ہے جب بانی سلسلہ احمدیہ نے خدا سے الہام پا کر مسیح و مہدی اور کرشن ثانی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ لہذا یہ تمام پیش گوئیاں ان کے حق میں عظیم الشان نشان اور گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا،